ممکن ہے آج رات ہی کر لیں، تب بھی اس کی فکر کو کیا نقصان پہنچا سکے؟ ہم اور آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اس کی تنظیم کا جھنڈا یہاں لگانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، دنیا کے اسلحے نے اس کا کیا بگاڑا؟ جنگ اسلحے سے نہیں لڑنی ہے، جنگ ایمان سے لڑنی ہے۔ انہوں نے لکھا the world has been changing on a fast track that one can't even think that what will happen in the upcoming years. No one can think. ہاں انہوں نے کہنا چاہا کہ دنیا چونکہ بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، تو کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہم بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہو اسی سمت رہا ہے جو امام کی ظہور کی طرف جا رہا ہے۔ جو کچھ ان کے ظہور سے پہلے ہمیں خبر ملی ہے اسی کی سمت بڑھ رہا ہے، اور اس میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی۔ بالکل آؤٹ آف وے ایک کویشچن جس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، یعنی اس کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے، اور یہ موضوع بھی نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ائمہ، آپ نے کسی ایک محفل میں کہا تھا کہ ہمارے ائمہ انبیاء کرام سے افضل ہیں یا نہیں؟ انہوں نے لکھا ہے کہ یا نہیں، ظہور کے بعد رجت پر روشنی ڈال دیں۔ یہ موضوع سے بالکل آؤٹ ہے، اور موضوع بھی ایسا نہیں ہے کہ 2 منٹ کے اندر گفتگو کی جا سکے، تو میں ان سے عرض کروں گا کہ کسی اور محفل کے اوپر رجوع کیجئے انشاءاللہ۔ اس میں ایک سمپل شیٹ ہے، اس کے اوپر لکھا ہے علماء، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں نہیں جان پایا، یہ سوال ہے کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ لکھا ہے کہ دجال کا تصور واضح فرمائیں، کیا یہ موجودہ دور میں امریکہ تو نہیں ہے؟ یہ نہیں کہیں گے ایک ملک کو، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے دجال ایک ملک نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ مادہ پرستی کا نظریہ، جو آج کے زمانے میں اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ امریکہ ایک اظہار ہو سکتا ہے لیکن محدود اس کے اندر نہیں ہے۔ مثلا جتنی مادہ پرستی امریکہ میں ہے اتنی مادہ پرستی یورپ میں بھی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے امریکہ کے اندر محصور ہے دجال۔ یوں لگتا ہے جیسے دجال مادہ پرستی کی نشانی ہے، چاہے وہ چین سے اٹھے چاہے وہ جاپان سے اٹھے، امریکہ منحصر نہیں ہے۔ ہاں امریکہ بہت بڑی نشانی ہے۔ لکھا ہے امام اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک آپ کے 313 ساتھی نہ ہوں۔ تو ابھی 313 ساتھی مکمل نہیں ہوئے، یا ہم لوگ اس کی غلط توجیہ کرتے ہیں؟ کس نے کہا کہ مکمل نہیں ہوئے؟ یعنی اگر مکمل ہوگا تو پہلے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ آج سے پہلے جتنی دفعہ حجت خدا تشریف لائے ہیں، آنے سے ایک لمحہ پہلے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کب تشریف لائیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے گا امام اگلے سال تشریف لانا ہے؟ چونکہ اب 313 میں سے 310 ہو گئے، ہمیں کیا معلوم؟ چونکہ ہم نہیں ہیں اس 313 میں، تو ہم سمجھتے ہیں 313 نہیں ہے، ہم نہیں ہیں۔ وہ 313 ممکن ہے ہو چکے ہو، اور امام صرف اذن خدا کا انتظار فرما رہے ہوں۔ کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس فطرے؟ کبھی حجت خدا کے آنے سے ایک دن پہلے پتہ نہیں چلتا کہ حجت خدا آ رہے ہیں۔ نبی اکرم جب مکہ میں تشریف لائے، اعلان نبوت کیا پہاڑی کے اوپر جا کر، اس سے 1 گھنٹہ پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ امام نبی اعلان نبوت کرنے والے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی توجہ نہ دے تو 1 گھنٹہ پہلے بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ امام تشریف لا رہے ہیں۔ اگر جاننا چاہتا ہے تو توجہ دینی پڑے گی۔ لکھا ہے جبکہ علم اور ہدایت مسلمانوں کے پاس موجود ہے تو پھر مسلمان دنیا میں ترقی کے عروج پر کیوں نہیں ہے؟ کیا علم یا ہدایت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اگر طاغوتی قوت اتنی مضبوط ہے تو ہمارے پاس توڑ نہیں ہے؟ بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ بہترین مثال قرآن کریم ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کس نے استعمال کیا اسے؟ علم و ہدایت مسلمانوں کے اندر ہے، استعمال کیا نہیں؟ استعمال کرنا میں علم و ہدایت کی کمی ہے کیا؟ آپ اپنی طاقت کو استعمال نہ کریں اور کہیں چونکہ میں نے استعمال نہیں کیا لہذا نہیں ہے۔ نہیں ہے، استعمال نہیں ہوا۔ جیسے انسان کا دماغ، انسان کے دماغ میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم جتنا بھی اپنا دماغ کو استعمال کریں، جیسے کہ لوگ اسٹیٹسٹکس میں کہتے ہیں 20% بھی استعمال نہیں کرتے، باقی 80% بیکار ہے۔ تو کیا صلاحیت نہیں ہے؟ صلاحیت تو ہے، استعمال نہیں کر رہے۔ یہی ہم مسلمانوں کا عالم ہے۔
پھر ایک بات اور عرض کروں گا، یہ خود بہت لمبی بحث ہے جس کو ہم یہاں نہیں کر پائیں گے. ترقی کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے نزدیک ترقی کسے کہتے ہیں؟ اس وقت دنیا کے اندر مادی ترقی کے اعتبار سے سب سے تیز ترقی دبئی میں ہو رہی ہے. کیا یہ خدا کے نزدیک بھی ترقی ہے؟ تو آپ ترقی کے دو پیرامیٹرز علیحدہ کر لیجئے، ایک مادی ترقی، ایک الہی ترقی. کس کو ترقی آپ کہیں گے؟ اگر آپ مادی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں آپ دبئی چلے جائیے، مادی ترقی دیکھیے. اگر الہی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں